چینی نئے سال کی آمد سے تقریباً ایک ہفتہ قبل لوگ اس تہوار کی خوشی میں سجاوٹ کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں روایتی سجاوٹ جیسے آمد بہار سے متعلق اشعار اور فو کریکٹر کی خطاطی شامل ہیں۔ جو وقت گزر رہا ہے سجاوٹ کے طریقوں میں جدت آتی جا رہی ہے، تاہم سرخ رنگ اس سجاوٹ میں اب بھی غالب ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں نئے چینی سال کی چند روایتی سجاوٹوں کے بارے میں۔ موسم بہار کے تہوار سے متعلق شاعری نیک تمناؤں کے اظہار کے لیے دروازوں کے دونوں جانب لگائی جاتی ہے۔ یہ الفاظ ہمیشہ سرخ کاغذ پر سیاہی سے لکھے جاتے ہیں جو روشن اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کو ہم آہنگی اور صفائی کے ساتھ تحریر کیا جاتا ہے جو آنے والے برس کے لیے نیک نیتی اور اچھی خواہشات کے اظہار پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان تحریروں کا انتخاب کسی خاندان کے مسرت و انبساط کے بارے میں ان کے خیالات کا عکاس ہوتا ہے۔ اس کا رواج سونگ ڈائنسٹی سے ہوا جس کا راج 960 سے 1279 عیسوی کے درمیان رہا، لیکن اسے مقبولیت منگ ڈائنسٹی میں حاصل ہوئی جس نے 1368 سے 1644 عیسوی تک راج کیا اور آج تک یہ سلسلہ مقبول ہے۔ چینی نئے سال کی سجاوٹ کے لیے فو کریکٹرز یا حروف اور نئے سال کی مصوری یا پینٹنگز بھی ضروری ہیں۔ چینی زبان میں فو کریکٹر کے معنی برکت اور خوش قسمتی ہے، اس لیے یہ نئے سال کے موقع پر کثرت سے ظاہر ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ اسے دروازے یا کھڑکی پر الٹا چسپاں کرتے ہیں کیونکہ الٹنے کو چائنیز میں داؤ کہتے ہیں اور اس کا تلفظ وہی ہو جاتا ہے جو آنے کا ہے۔ ایک الٹے فو کریکٹر کا مطلب ہے کہ خوش قسمتی آنے والی ہے۔ نئے سال کی پینٹنگ میں مختلف تصاویر ہوتی ہیں جن میں نیک نام شخصیات اور دیو مالائی کردار یا دیوتا ہوتے ہیں۔ دروازے اور دولت کے دیوتا سب سے مقبول ہیں کیونکہ چینیوں کا خیال ہے کہ پہلا ان کے گھر کو محفوظ رکھ سکتا ہے اور دوسرا دولت کمانے میں معاون ہو سکتا ہے۔ روایتی لوگ دستکاری کے طور پر چینی سرخ لالٹین چینی ثقافت کی ایک علامت بن چکی ہے۔ اب یہ مختلف تہواروں چینی نئے سال، لینٹرن فیسٹیول اور مڈ آٹم فیسٹیول کی ایک لازمی سجاوٹ ہے۔ ان سرخ لالٹینوں کو نیا سال آتے ہی ملک بھر کی گلیوں، دکانوں، پارکوں اور گھروں میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ چینیوں کے خیال میں سرخ لالٹین خاندان کے اتحاد، خوشحالی، خوشی اور نشاط کی علامت ہے۔ نئے سال کی آمد پر دروازے کے سامنے لٹکائی ہوئی سرخ لالٹین نہ صرف اندھیری رات کو روشن کرتی ہے بلکہ آنے والے برس کے لیے امید بھی ہوتی ہے۔ چوتھی سجاوٹ چینی گرہ یا چائنیز نوٹس ہیں۔ اس دستکاری کی تاریخ بہت طویل ہے۔ زمانے قدیم میں یہ گرہیں سادہ ریکارڈنگ کے لیے استعمال ہوتی تھیں، پھر رفتہ رفتہ یہ سجاوٹ بن گئیں۔ اب بھی یہ زیادہ تر گھریلو سجاوٹ کے لیے یا دوستوں اور عزیزوں کو دیے جانے والے تحفے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ یہ چینی نئے سال کی مقبول سجاوٹوں میں سے ایک ہیں۔ چینی گرہ عموماً ایک ہی ڈور یا رسی سے بنی ہوتی ہے اور کئی انفرادی گرہوں کو ایک پیچیدہ شکل میں جوڑ دیا جاتا ہے۔ مختلف گانٹھوں کے معنی بھی مختلف ہوتے ہیں اور انہیں حفاظت اور عظمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان خوبصورت گرہوں اور ان کے اچھے معنوں کے سبب نئے چینی سال کے موقع پر ان سے کمروں کی سجاوٹ کی جاتی ہے۔ ایک اور روایتی سجاوٹ پیپر کٹنگز ہیں۔ کاغذ کو چھری یا قینچی کی مدد سے کاٹ کر اس میں مختلف خوبصورت ڈیزائن بنانا ایک لوک فن ہے۔ کاغذ کی کٹنگز عموماً کھڑکیوں، دروازوں یا دیواروں پر چسپاں کی جاتی ہیں اور وہ آنے والی زندگی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار ہوتی ہیں۔ کاغذ کی کٹنگ سے جو نمونے بنائے جاتے ہیں وہ عموماً اس نئے سال سے منسوب جانور جو 12 جانوروں سے ایک ہوتا ہے یا پھر کچھ لکی کیریکٹرز پر مبنی ہوتے ہیں جیسے کہ فو، لو، شاؤ اور زی وغیرہ، جن کے معنی بھی ترتیب قسمت، دولت، طویل عمری اور خوشی ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ چند اچھے پودے اور دلچسپ افسانوی کردار بھی نئے سال کی سجاوٹ کے لیے کاغذ کی کٹنگ کا موضوع ہو سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ مزید کئی نئے سجاوٹ کے طریقے بھی اب بہت مقبول ہیں جن میں رنگ برنگی روشنیاں، لکی بیمبوز، منی ٹریز، کوائن ٹریز، پیچ فلاور، بٹر فلائی آرچڈ، سرخ کپڑے کی سجاوٹ یا پھر 12 جانوروں یعنی
چوہا، بیل، ٹائیگر، خرگوش، ڈریگن، سانپ، گھوڑا، بھیڑ، بندر، مرغ، کتا اور سور کی اشکال کے کھلونے وغیرہ شامل ہیں۔